الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى أما بعد عالی جناب عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ اور حسن قادری صاحب وزیر مذہبی امور اسلامی جمہوریہ پاکستان، حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں جناب عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں یہ بڑا گلدستہ جمع فرمایا، جس میں الحمدللہ ہر مکتب فکر کے علماء کرام بھی موجود ہیں اور ہمارے مذہبی امور کے وزیر جناب نور حسن قادری صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور سنا ہے کہ اطراف سندھ سے لوگ اس مبارک اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک بڑا مجمع میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں شرکت کی سعادت کا بڑا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے لیے ایک پوری رات بھی کافی نہیں۔ اس کے اتنے پہلو اور اس کے جوانب ہیں کہ کسی ایک پہلو پر بھی مختصر وقت میں پورا کلام نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تمام جہانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک رحمت عظمیٰ بنا کر بھیجا۔ ایک جملہ مشہور ہے لوگوں کی زبان پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لولا لما خلقت الافلاق، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان، سارے کے سارے آسمان، یہ کائنات پیدا نہ کرتا۔ یہ جملہ حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن حدیث کے اعتبار سے تو یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے حدیث کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بالکل صحیح۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اگر آپ تشریف لانے والے نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ یہ پہاڑ ہوتے، نہ یہ سمندر ہوتے، نہ یہ ہوائیں چلتی، نہ یہ بارشیں ہوتی۔ اقوام
اقبال مرحوم نے اس بات کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یعنی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری کائنات کے لیے رحمت تھی، تمام جہانوں کے لیے. اور آپ نے اس رحمت کا مظاہرہ اس نظام کے ذریعے پیش کیا جو آپ لے کر تشریف لائے. ایسا نظام جو زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رہنمائی نہ کرتی. قرآن کریم نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی تم خاص کسی بھی گوشے زندگی سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا آئیڈیل ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان جیسے بنو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو، میرے جیسے بنو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو ہمارے لیے یہ سیرت کے جلسے در حقیقت ایک پیغام ہونے چاہیے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. زندگی کے 5 شعبے ہیں جن میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات عطا فرمائی. ایک عقائد، سب سے پہلے عقائد کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور عقیدہ رسالت کا ایک لازمی حصہ ہے عقیدہ ختم نبوت. اور تیسرا عقیدہ آخرت کہ ہر شخص کو مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی سے واسطہ پیش آنا ہے جہاں اسے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا. صرف عمل کا نہیں، قول کا بھی. زبان سے جو بات نکلی ہے اس کے بارے میں وہ ساری ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ختم نہیں ہوئی، تحلیل نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کیا وہ موجود ہے، اور جو لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں، جو بات کہتے ہیں، اس کی بھی ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی اللہ جل جلالہ کے سامنے. تو پہلا شعبہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا فرمایا وہ عقائد کا. کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جزیرے عرب میں آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا، لہذا جواب دہی کا بھی کوئی خیال نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان جب ہڈیاں بن جائے گا، ہڈیوں کا چورا بن جائے گا، مٹی ہو جائے گا، تو دوبارہ زندگی کا کیا تصور ہو سکتا ہے. لیکن اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ آخرت دلوں میں بٹھایا اور ذہن پر جمایا، اور یہی عقیدہ آخرت ہے جو انسان کے اعمال پر اور اس کے افعال پر، اس کے اقوال پر پہرا دیتا ہے. اگر آپ صرف پولیس اور محکموں کے ذریعے اور صرف عدالتوں کے ذریعے اگر انسانوں کی مشکلات کو حل کرنا چاہیں تو یہ صرف عدالتوں کا کام نہیں ہے. عدالتیں، پولیس، محکمے دن کی روشنی میں اور شہر کی آبادی میں کچھ روک لگا سکتے ہیں، لیکن جنگل کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں جو چیز انسان کے قلب و نظر پر اور اس کے قول و فعل پر پہرا دیتی ہے وہ صرف آخرت کا،
کہ مجھے اپنے ہر قول و فعل کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہے. اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ پولیس کا محکمہ تھا، نہ اس طرح کے جو لا اینڈ آرڈر قائم کرنے والے ادارے ہیں، اس طرح کے ادارے سے مجرم اول تو جرائم کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا عقیدہ آخرت کی وجہ سے. اور اگر کہیں کوئی جرم ہوتا تو مجرم خود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتا کہ طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں مجھ سے جرم فرض ہو گیا ہے، مجھے اس سے پاک کر دیجیے. یہ عقیدہ آخرت، یہ صرف عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا حال بننا چاہیے. ایسا حال بننا چاہیے کہ ہم زندگی ہر لمحے اس بات کا دھیان رکھیں کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، جو بات میرے منہ سے نکل رہی ہے اس کو مجھے جواب دینا ہے، جو عمل یہ کر رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے. یہ تصور سب سے بڑا راستہ ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند بناتا ہے اور انسان کو پاکیزہ بناتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں کہیں احکام اور قوانین بیان کیے گئے ہیں تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور یہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کر کہ تصور اپنے ذہن میں رکھو تو اس سے تمہارے اعمال درست ہوں. تو عقائد کا شعبہ سب سے پہلے، اور پھر عبادات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کر بھیجا. دوسروں کو، ہم جیسے لوگوں کو 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، لیکن خود 8 وقت نماز پڑھتے ہیں اور رات کو نماز تہجد کے اندر اتنی طویل نماز پڑھتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے بول تو گناہ سرزد نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو اللہ نے سب معاف کر دیے اگلے پیچھے سالوں میں، پھر کیوں اب اتنی ہو محنت اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میں بھی ایک اسوہ چھوڑا. اور پھر تیسرا شعبہ ہے معاملات کا. معاملات کے معنی ہے کہ مثلا نکاح کے معاملات، شوہر اور بیوی کے تعلقات، اور بازار میں بیع و شراء اور خرید و فروخت کے مسائل، ان سب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام عطا فرمایا کہ جو سارے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے نظاموں سے کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ اور برتر ہے. میں نے اپنی کتابوں میں اس کو واضح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام پیش کیا ہے وہ دنیا کے پھیلے ہوئے کیپٹلزم، سوشلزم، ان سب کا اگر تجربہ دنیا کر چکی ہے، اور کسی نظام نے انسانیت کو زخموں کے سوا کچھ نہیں دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اقتصادی نظام پیش کیا کہ جس کے نتیجے میں اخوت، مساوات اور مساوی مواقع لوگوں کے لیے فراہم کیے گئے. اس کا پورا نظام ہے جو ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. اور اگر دیکھا جائے تو عبادات ایک حصہ ہے اور معاملات کا حصہ 3 حصے معاملات سے متعلق ہے. تیسرا شعبہ، چوتھا شعبہ معاشرت، یعنی آپس میں رہن سہن کے آداب، کس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں، اپنی سیرت میں اس کے نمونے پیش فرمائے. مثلا اور اس کو مانتی بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی وعدہ کر لے یا عہد کر لے تو اس عہد کی پابندی اس کے ذمہ ضروری ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مظاہرہ عملی اس طرح کر کے دکھایا کہ جس وقت بظاہر اس وعدے کو توڑنے میں فائدہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فائدے کو قربان کر دیا. غزوہ بدر کے موقع پر
حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر ہو رہا تھا، اس کا آغاز ہو رہا تھا، اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ بھی اور بیٹے بھی دونوں صحابی ہیں، اور دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے تھے مدینہ منورہ کی طرف۔ راستے میں ابو جہل کا لشکر مل گیا اور اس نے ان کو روک لیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو تو ان سے تو ہماری ابھی جنگ ہونے والی ہے، تم جا کر ان کا ساتھ دو گے، ان کے ساتھ مل کر ہم سے لڑو گے، لہٰذا ہم تمہیں آگے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہم تو حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وعدہ کرو کہ تم ان کے پاس جاؤ گے اور جا کر ان کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کرو گے۔ نے وعدہ کر لیا اور وعدہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا اور اس وقت حق و باطل کا ایک عظیم معرکہ پیش آنے والا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کرنے کا موقع ہے۔ ہم نے معاہدہ ضرور کر لیا تھا ان سے، لیکن ہم نے وہ معاہدہ زبردستی کیا، ہم نے صحیح معنی میں دل سے اور راضی خوشی معاملہ نہیں کیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نے جو ان سے کافروں سے ہی صحیح یہ معاہدہ کر لیا کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے، تمہیں ہم جنگ میں شریک نہیں کریں گے۔ اور اس وقت بدر میں 313 نہتے 1000 مسلح سرماؤں کے مقابلے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، ان کے پاس نیزے نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھے، لیکن 1000 لوہے میں غرق لشکر ان کے مقابلے پر آنے والا تھا۔ ایک ایک فرد کی اس وقت قیمت تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے وعدے کے خلاف کام نہیں ہونے دیں گے اور تمہیں جنگ میں رکھنے جنگ بدر میں شامل ہونے کا تمہیں اجازت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ دنیا میں کس طرح جیا جاتا ہے، کس طرح معاملات کیے جاتے ہیں، کس طرح معاہدے کیے جاتے ہیں، اور معاشرت میں یہ بتایا کہ اگر کتنا ہی اپنا بڑے سے بڑا مخالف ہو، لیکن اس کے لیے تمہاری زبان سے کوئی سخت لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور لوگوں کو برے برے ناموں سے لقبوں سے یاد نہ کیا کرو۔ یہ سارے احکام جو قرآن نے عطا فرمائے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ معاشرت کے اندر یعنی باہمی رہن سہن کے اندر کیا آداب ہونے چاہیے، حلم، بردباری اور دوسروں کے جذبات کا احساس، اس کا بہترین نمونہ اگر کہیں نظر آتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے۔ اور آخری چیز جو پانچواں شعبہ ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق کے معنی یہ کہ ایسے اوصاف انسان کے دل میں پیدا ہو کہ جس میں اس میں تکبر نہ ہو، اس میں حسد نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں تواضع ہو، اللہ کے سامنے جھکنے کا جذبہ ہو، دوسروں کی خیرخواہی کا جذبہ ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہو۔ یہ سارے اخلاق طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں اپنے آپ سے پہلے اور آپ حضرات سے بعد میں کہ اگر ہم واقعتاً سیرت طیبہ کی خوشی منانا چاہتے ہیں، میلاد النبی کی خوشی منانا چاہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے پر کوئی جشن منانا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین جشن منانے کا طریقہ وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا، وہ یہ کہ ان کا ہر قول و فعل، ہر نشست و برخاست، ہر وقت اور ہر آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق تھی۔ اتباع سنت کا جذبہ تھا جو ان کو ساری دنیا کے اندر لے گیا
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے وہ ساری دنیا فتح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا ہمیں کیا کہہ رہی ہے، دنیا اگر ہم پر ہنس رہی ہے، دنیا اگر ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، دنیا ہمیں برا کہہ رہی ہے، تو اس کا انہوں نے خیال نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چاہے کتنا ہی لوگ برا کہیں اس کو اختیار کر کے دکھایا۔ اور آج ہماری افسوس یہ بات ہے کہ ہم دین پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی اور دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی۔ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تو دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی۔ تو ہمارے ایک مشہور شاعر تھے اسد ملتانی صاحب، ان کا بڑا پرحکمت شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا، اور کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بارگاہ پر سر جھکا دو تو پھر دنیا سے اپنا لوہا منواؤ گے، لیکن ہم اسی کو طرح ہیں کہ کسی طرح ہم سے دوسرے خوش ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ہم ان جیسے بن جائیں، ہمارا حلیہ، ہمارا لباس، ہماری ادائیں، ہماری سوچ، ہمارا فکر وہ ان کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم ساری دنیا میں پٹ رہے ہیں۔ تو آج اگر ہمارا یہ اجتماع اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا خیال رکھیں اور ہر شعبے میں اس کی اتباع کریں، تو انشاءاللہ یہ اجتماع بہت مبارک اور بہت فائدہ مند ہوگا۔ میں یاد کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی ایک کتاب، ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضرت ڈاکٹر بشیر صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں سنتیں جمع کی گئی ہر طرح کی 500 شعبوں کی جمع ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے گھر میں روزانہ اس کا تھوڑا سا حصہ اب خود بھی پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائے، اور پھر اپنا جائزہ بھی لے کہ میں کون سی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کون سی سنت پر عمل نہیں کر رہا، اگر ہم یہ کام کر لیں اور آج کے اجتماع میں ہم یہ فائدہ حاصل کر لیں تو یہ انتہائی مبارک اجتماع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس کو کامیاب فرمائے، اور ہمارے گورنر سندھ صاحب جنہوں نے یہ اجتماع جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی صلاح و فلاح عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ اجتماع ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیاب فرمائے اور اس کا بہترین نتیجہ دنیا و آخرت میں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔